دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کے اندر تو اللہ تعالیٰ جو اس کی تفسیر ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ روم پہ حملہ کرو. روم وہ دور 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 روم, آؤ میرے ساتھ روم پہ حملہ کرو. وہاں پہ جو حبشہ کی کالک ہے اور روم کی سفیدی ہے, ان کے جڑنے سے لال رنگ کی عورتیں آ گئی ہیں جن کے بلونڈ بال ہیں, آؤ تمہیں میں بلونڈیاں دلواتا ہوں. یہ تفسیر ہے. یہ آپ نے کہا نا اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے, آیت کے پیچھے یہ مصلحت میں نے آپ کو بتا دی. جی جی جی. تو اچھا آپ مجھے کے یہ نبی صلی سوال آپ اللہ سے علیہ پوچھنا وآلہ تھا. وسلم نے جی بلونڈیوں کی غلامی آپ کو دلوانے کے لیے بولا کہ آؤ میرے ساتھ تمہیں بلونڈیاں دلواؤں. جی. اب اچھا مسئلہ میں یہ ہے کہ خالد بھائی میں ہاں آپ کے جی لیے ساحل تھوڑا بھائی. میں آپ کے لیے تھوڑا آسان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, اور اس کے بعد بہت سارے مومن بھائی جڑے نہیں ہیں میں ان کو ایک بھی سوال پوچھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ کہ یہ جو آپ کا چل رہا ہے یہ یوٹیوب پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ٹرینڈنگ میں, اس کا پرپس کیا ہے ایک بار مجھے بول دیجیے نا, جو ہے کلیئرلی بول دو مجھے کلیئرلی کہ ہم اسلام کو بے عزت کرنا چاہ رہے ہیں, یا اسلام کو گالی دینا چاہ رہے ہیں, یا نبی کو غلط شخصیت بتانا چاہ رہے ہیں, یا پھر اسلام کی تعلیمات کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام غلط ہے. ایسا کچھ آپ کا ارادہ ہے کیا؟ بولیے بس. ہاں, مقصد یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں سے بہت 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 زیادہ محبت ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے, قوم ہے, یہ اسلام کو زیادہ سیریس لینے کی وجہ سے بہت پیچھے ہے, اور دنیا میں ہمارا نام خراب ہے اسلام کی وجہ سے. میں اچھا چاہتا ہوں میں کہ آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر کچھ بولوں. بولنا, میں پہلے بات تو اپنی کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے کر لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیویزم کے تھرو ہم لوگوں کو وہ جو ادر سائڈ آف اسلام ہے, جو ہمیں مولوی اصل ملا نہیں بتاتے, جو اصل اسلام ہے, جو آئیسس اور اس طریقے کے لوگ فالو کرتے ہیں, وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مسلمان خود فیصلہ کر لے کہ کیا اس کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے باقی کمیونٹی کی طرح ایڈوکیشن میں اور کام میں اور سائنس میں, تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کو تھوڑا لائٹ لینا پڑے گا, سیریسلی اس کو نہیں لینا ہے. تو یہی مقصد ہے کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آئے. اگر ہم کوئی بھی چیز اپنے من سے بتا رہے ہیں بنا ریفرنسز کے, تو آپ ہمیں آ کے جو ہے پکڑیے, لیکن ہم جو بھی باتیں بتاتے ہیں دلیل اسکرین پر دکھا کے, قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے, ہسٹری کی کتاب سے, سب چیز اسکرین پر رکھ کے پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز میں ہم کو پرابلم نظر آیا ہے. اوکے رائٹ. اب میں ہمارا آپ کو مقصد ساحل بھائی ایک چیز میں بولوں. جو ہے, ہاں بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا یا مسلمانوں سے لوگ جو ہے وہ نفرت کرنے لگے, بالکل نہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے صاف صاف کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے, میں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نیوز چینل پہ بھی دیا تھا کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان خراب ہے, اسلام اچھا ہے, لیکن جب میں نے پڑھا, جب مجھے سمجھ میں آیا, تب اب میری تھنکنگ یہ ہے کہ مسلمان تو بہت اچھا ہے, اسلام میں پرابلم ہے. تو مجھے مسلمانوں سے محبت ہے, پیار ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. جی جناب. میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہے نا, ایکچوئل اگر اب مسلمان حدیث, کلمہ اور شریعت کے حساب سے اگر جائے گا, تو مسلمان کے لیے کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ تم دنیا میں آگے بڑھو, دنیا میں بہت زیادہ کیا ٹاپ لیول پہ پہنچ جاؤ, آپ دنیا کو کما لو, اور کیا بولتے سو اپنے لیے ایک بہت بڑا بزنس قائم کر لو. ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں. اسلام یہی میں مسئلہ دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک, دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یہی پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے. جب دیکھو کیوں یہی یہ سب سے بڑا پرابلم کیوں ہے, کیوں ہے یہ پرابلم؟ کیونکہ ہمارے لیے دنیا ایک کیا بولتے سو پیسہ مکان بنانے کا مقام, یا یہی پھر کوئی پرابلم ہے. بہت بڑے عہدے پہ جانے کا مقام نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو بول دیتا ہوں مسلمانوں کی میں ایکچوئل مینٹالٹی کیسی رہنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جی مسلمان کی مینٹالٹی ایسی ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں امتحان دینے کے لیے. ٹھیک ہے, کوئی ایگزامینیشن ہال میں جاتا تو ایگزامینیشن ہال میں جا کے کوئی سینٹر میں دیکھ لیتے یہ سینٹر میں فلاں کمی ہے,
اچھا کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے میں کھڑکی کو بناؤں گا, فین ٹھیک سے کام نہیں کر رہا میں فین ٹھیک کروں گا, میرے کپڑے صحیح نہیں ہے میں کپڑے صحیح پہنوں گا, میری بینچ تڑخی ہوئی ہے بینچ صحیح کروں گا. یہ نہیں ہے. ایگزام ہال میں بندہ جاتا ہے ایگزام دینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دنیا میں مسلمان آیا, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ لوگ کو معلوم ہوگا سر ٹھیک ہے. یہ سب ساحل چیز یہ ہم تو کلیئر کر, یہ تو آپ کی بات کو صداقت دے گے نا یہ. ہاں ساحل جو صاحب میں کہہ رہا تھا آپ نے خود وہ بول دیا کہ جو مینٹالٹی آپ کو مل رہی ہے, جو ہمارے جی مسلمان, ہماری جو مسلم قوم ہے وہ نیچے اس لیے ہے کیونکہ اس کی سوچ ایسی ہے کہ یہ قید خانہ ہے, یہاں پہ ہاں ہمیں ٹھیک پرماننٹ ہے, نہیں جینا ہاں ہے. ٹھیک ہے, تو مرنا ہے یہی مرنا ہے یہی جینا ہے. یہاں پہ اگر یہاں پر اگر بھائی ہم لوگ آپ کو جھوپڑی میں رہ کے اگر دو وقت کی روٹی بھی اگر ملے تو ملے, نبی بھائی کی رک سیرت آپ جاؤ, پڑھے ہوئے. میں نے موقع دیا نا, آپ نے بول دیا, ہاں سیم چیز ریپیٹ ٹھیک کر ہے رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بولنے کا زیادہ موقع نہیں ملا, آپ پورا سٹارٹنگ سے پورا بولے اس کے بعد بھائی آپ نے پھر بتا دیا نا قید خانہ ہے, ہوں صرف کام بھر کے کام اپنا ہونا چاہیے, 2 وقت کی روٹی ملنا چاہیے اور باقی چیز عبادت میں گزار دینا ہے. بس اگر وہ نہیں بھی ملی, اگر اللہ ہم کو اگر ایسے ہی رکھ رہا ہے بھوکا پیاسا بھی رکھ رہا ہے اگر ہم کو, تو اس سے ہم کو کچھ زیادہ لین دین نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا یہ فائنل مقام نہیں ہے. ارے وہی میں بھی کہہ رہا ہوں جناب, میں جو بول رہا تھا وہ آپ نے کنفرم کر دیا. اگر آپ جیسی لوگوں کی سوچ رہی مسلمانوں کی, تو وہ نہ ایڈوکیشن کا سوچے گا نہ آگے بڑھنے کا سوچے گا. وہ سوچے گا بھائی آگے بڑھ 2 کے کیا وقت کی کرے روٹی مل گا, جائے. آگے بڑھ کے ایک بات بولیے آپ ساحل بھائی, آگے بڑھ کے اس کو خبر میں ہی جانا ہے نا, ارے آگے بڑھ کے اس کو بھائی جانا کہاں ہے. ارے قبر میں ہی جانا ہے تو میں کیا بول رہا ہوں, آج ہی اعظم آپ بھائی چلے آپ جاؤ سے ایک نا. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, آپ کو ہنسی آئی تو تھوڑا میوٹ کر لیجیے نا. قبر خالد میں بھائی جانا ایک ہے تو منٹ, جینے کیوں. میرے کو ایسا لگ رہا ہے آپ ہنسی اڑا رہے ہیں جیسا دکھ رہا ہے. نہیں مسعود, نہیں میں کیا, ایک منٹ مسعود, ایک منٹ, خالد بھائی ایک منٹ, میری بات سنو. اگر آپ کی طرح ہر کسی کی, ہر انسان کی سوچ ہو گئی تو نہ موبائل آتا, نہ ایروپلین آتی, نہ گاڑی آتی, نہ لائٹ آتی, کچھ بھی نہیں آتا. اگر ہر کوئی یہی کیوں سوچ لیتا کہ 2 وقت کی روٹی کیوں نہیں کھاؤ آتا اور بولو, اس کے بعد مرنا ہی ہے. کیوں نہیں آتا یہ بولو آپ میرے کو ایک بار. تمہارے جیسی سوچ تھی تو کہاں سے آتا بھائی. نہیں سوچ رہی ڈیولپمنٹ کیا کو میرے کون جیسی دھیان سوچ رکھتا. ہر کسی کی نہیں, تو یعنی جو یہ انوینٹ ہوا دنیا میں یہ سب مسلمانوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں سے ہوگا جب تمہاری جیسی سوچ رہے گی. مسلمان تو یہی کیا سوچے گا بولا 2 وقت میں کی بولا روٹی کیا ایک ملے, بات بولا 5 ٹائم کی میں نماز پڑھو, اس کے بعد سو جاؤ. بولا یہ کہ دنیا میں کوئی اعلیٰ ہو جائے, اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کام کرانا چاہ رہا, اگر کچھ آپ سے ترقی ہونا چاہ رہی, وہ وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. نبی نے کوٹ کرا تھا بہت سال کیسا پہلے ہوں کہ گی جناب, دنیا میں سنو پلین بھی آئیں گے دنیا میں. کیسا اور آئیں گے. تمہاری سوچ والے لوگ کبھی پلین نہیں بنا سکتے. کیوں تم نہیں خالی بنا سکتے, سوچو گے تو, ارے جب تمہاری کیوں نہیں سوچ بول یہ سکتے, ہے کہ دنیا جو ہے بینچ کیوں صحیح کرنا, اور وہ تمہارا جو قبر میں ہی ڈیسک ہے جانا اس کو کیوں صحیح کرنا, قبر میں ہوں جانا ہے, تو تم جیسے لوگ کہاں سے بنائیں گے بھائی. کیوں نہیں بنا سکتے. تمہاری سوچ ہی نہیں ہے. تمہارے لیے یہ دنیا اگر جو ہے وہ اچھا تو قید ہے. ایسا بولے تو کوئی مسلمان اگر جو ترقی یافتہ کوئی ملک ہے وہاں پہ جو مسلمان ہے تو اللہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. بیوقوف ہے وہ, انہیں نبی ان دنیا کے کا دور میں سوچ رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہے نہیں ہے جو نبی انوینٹ نہیں کرے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نبی کی سنتوں پہ چلو گے تو آپ کیا کرو گے پتہ ہے. یہ دیکھو, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو ایڈم نے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں I have been commanded to fight the people. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے, اور جب یہ کہیں گے تو ان کی جان اچھا مال جو ہے ساحل وہ. بھائی اس کے ساتھ یہ حدیث بھی بولو نا, مجھے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور میری کہاں بیویوں کے ساتھ میں اچھا رہوں. کہاں یہ والے کہاں پوائنٹس کو کیوں چھوڑ دیتے بھائی. حضرت کہاں کچھ اگر کچھ رہ رہا. حضرت کہاں کا ہے کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, وہ لوگوں ہاں کے ساتھ نہیں ہے, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور آپ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اگر قرآن کو دیکھ لیں آپ, سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولیے کبھی آپ نے. دیکھیں بھائی, آپ پٹی سیدھی لوگ مولویوں سے جب باتیں سن کے آتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا تو اس میں آپ ایسی بات کر دیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولیں, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, ذرا دیکھیے گا. اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. اس کے جی اندر تو وہ والے مومن بھی آ گئے جو کہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور جہاد پہ نہیں جاتے, اور ان سے سختی کیجئے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے.
حضرت آپ یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں سر, آپ جو اپنے ملاؤں کو سنتے ہیں نا, تو نبی نے کسی غیر مسلمان کے ساتھ ہمیشہ ایسی رویہ اپنایا. اوکے یہ بہتر سامنے ہے نا آپ کے سر, وہ حدیث. کہہ رہے ہیں ایسا ہی رویہ اپنانا ہے سر, انہوں نے کہہ دیا غیر نہیں مسلموں کے نہیں ساتھ ایسا ایسے ہی رویہ رویہ اپنانا. اپنایا کیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ جی کے بالکل. سامنے حدیث ہے بھائی. ہر ایک منٹ کفار رکو. کے ساتھ نبی ایسی پیش آتے تھے. ارے خالد بھائی رک جاؤ, یہ آپ کے سامنے حدیث ہے, کیا کہتی ہے اچھے سے سنو. یہ دیکھو پوری پڑھ دیتے ابھی آپ کے لیے. ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو, کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. یار بندہ آ رہا ہے وہ نان مسلم ہے, رسول اللہ مارنے کا حکم دے رہے. جب پتا چلا کہ نہیں یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تب اس کو چھوڑا گیا. اور اس کے علاوہ جو ایک منٹ, رسول اللہ کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ دیکھو, صحیح مسلم حدیث نمبر 1930 کیا کہتے ہیں کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. اگر آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو گے یا ان کو رول ماڈل مانو گے تو آپ بھی جا کے مورتیاں توڑو گے, مندریں توڑو گے, اپنا چرچز توڑو گے رسول اللہ کو فالو کر کے, کیونکہ ان کا تو مقصد ہی وہ تھا بتوں کو توڑنا. بتوں کو توڑنا. ہاں یہ دیکھیں سامنے حدیث ہے صحیح کب مسلم. توڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دیکھو بھائی, یہ لو میں بتاتا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ ساحل بھائی رک جائیں ذرا, کب کب توڑے کے کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث ایسے ہی غلط ہے بول دیا کیا؟ انہوں نے. نہیں یہ حدیث غلط ہے کیا؟ وہ اپنی ہی بات کو عمل نہیں کرتے. یہ صحیح حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے؟ ہم وہ بھی دکھا دیں گے کب تک توڑے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ ہر بات سے ایگری بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ ہر بات پہ نفی بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں آیا اسی لیے تھا. تو میرے پیارے بھائی آپ کو تو امب کا نہیں پتا, سوری ٹو سے. کیا نہیں پتا؟ امب کا بھی نہیں پتا نا. امب کا پتا کچھ ہے؟ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. اچھا اس کے علاوہ میں اور ایک خالد بھائی کے لیے ہمارے اچھا اور ایک ساحل بھائی بتا آپ دیتا کو ہوں. ایک بات بولوں, ایک سیکنڈ. آپ پبلسٹی اتنے لوگ ہیں نا لائف پہ, تھوڑا ایک سب سے ریکویسٹ کیجیے کیا, چلو اگر ان لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے, اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ان کا جو بھی خیال ہے, بس ان کو یہ بولیے کہ کسی کے دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں نا, میں جو ابھی پڑھ رہا ہوں تھا کمنٹس, وہ اچھا کمنٹس محمد صاحب ان کے فالوورز ہمیں مار سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا کون بولے اگر محمد سینٹیمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم مار سکتے؟ خالد یہ ابھی بھائی, آپ کو حدیث سے کیا دکھائیے؟ اچھا خالد جہاں پہ بھائی مجھے یہ اسلامی بتاؤ, حکومت چل رہی وہاں پہ ماریں کیا غیر مسلمانوں کو؟ نہیں مارا, وہ ہاں پھر میں پوچھ رہا ہوں. خالد نہیں مارا, سوری جی ساحل بھائی نہیں آپ کچھ کہہ مارا رہے نا. ہیں. نہیں کہاں پہ مارا. ایسا بھائی کہاں چل رہا ہے ایسا جہاں مسلمان کیا بولتے سو آپ جو بولے یہ مارو, مسجدیں توڑو, سوری چرچز افغانستان چھوڑو, میں کیا مندریں چالو ہے, توڑو, ایسا کہاں عملی طور پہ ایسا کہاں چل رہا ہے ابھی؟ جین افغانستان میں کیا چالو ہے بھائی, جین ایران مندر میں کس نے کیا توڑا چالو تھا؟ ہے. ہاں افغانستان کو چھوڑے, پاکستان میں جین مندر کس نے توڑا تھا اور کیوں توڑا تھا؟ مسلمس میں توڑا. مسلم نے توڑا تھا. کیوں توڑا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نبی کا حکم ہے, یہ سمجھ کے تو نہیں توڑے. اور کس کا حکم ہے؟ ایکسکیوز می. اپنے اندر کی ہیٹ سے اگر وہ توڑے تو وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اور بھائی آپ اسکرین پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ محمد صاحب کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ایک سیکنڈ. یہ اسکرین پہ ابھی کیا دکھا رہے تھے ساحل بھائی؟ ساحل بھائی دوبارہ پڑھ دیں ذرا پہلی لائن اس حدیث کی. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں, یہ لو یہ دیکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 1930. رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. ایک سیکنڈ فرسٹ لائن کیا ہے؟ فرسٹ لائن صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. تو بتوں کو توڑ کے کیا کریں گے؟ یہ جو جین مندر ہے کس نے توڑا؟ مکے میں جو بت تھے نبی کے صلی اللہ علیہ اس وسلم کو کے کس نے آنے سے توڑا؟ پہلے, کس نے اس توڑے نے توڑا, اس کو کس توڑا نے؟ نبی نے, اور اللہ نے اوکے, حکم بھی اسی بتوں کو توڑنے کا دیا, ٹھیک ہے. نہیں کہاں جو پہ وہ بت لکھا وہاں ہے؟ پہ موجود یہ ہے, لو کیونکہ بتاؤ میں ایک سیکنڈ بتاؤں, نبی آنے سے پہلے جو دل خلاصہ دکھائیں مندر, یہ دل خلاصہ دکھائیں جی ان کو. ایک سیکنڈ. پڑھیں جی, ہاں پڑھیں جی. یہ دیکھو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے خالد بھائی. ایسا نہیں ہے کہ صرف مکے کے بتوں کو توڑا ہے, یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے.
صحیح بخاری حدیث نمبر 3823 کیا لکھتے ہیں؟ جریر بن عبداللہ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ذوالخلصہ نامی ایک بت خدا تھا، اسے الکعبۃ الیمینیہ یا کعبۃ الشامیہ بھی کہتے تھے۔ نبی کریم نے مجھ سے فرمایا ذوالخلصہ کے وجود سے میں جس اذیت میں مبتلا ہوں کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو میں لے کر چلا، انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت خدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ پھر ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی۔ جی بھائی، بتوں کو توڑنے کی بات ہے اس میں۔ ارے پورا مندر ہی توڑ دیا، کوئی توڑوا دیا اور وہاں کے لوگوں کو بھی مار دیا، جلا دیا۔ کیوں جلا؟ ڈائریکٹ جلا دیا۔ اسلام کی دعوت پہلے نہیں، مار کے جلا دیا، مار کے۔ نہیں پہلے اسلام کی دعوت دی ہے یا نہیں دی؟ نہیں دیے نا بھائی، کہاں پہ ہے ادھر دعوت ادھر؟ اچھا ساحل بھائی اسلام کی دعوت بھی لے لیں، نہیں کرتے ایکسپٹ اسلام۔ ہاں اسلام کی دعوت دی ہم نہیں قبول کرتے تو کیا مار دو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو لازم سی بات ہے، اگر اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں تو اللہ کو پتہ ہی ہوگا نا غیب کے علم کا، فیوچر کے علم کا، کہ فلاں بندے سے مسلمس کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ احادیث کے ذریعے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے تم پہ وار کرے کہ تم ان کے اوپر وار کر کے ان کو ختم کرو۔ بھائی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ وہاں پہ زلزلہ لا کے یا پھر جیسا عذاب دوسری قوموں پہ آتا ویسا عذاب لا کے مار دیتے تو بات تو وہی ہو رہی نا، ایونچولی بات وہی ہو رہی۔ ایک منٹ، اگر کسی سے پرابلم ہے، اگر یہ تمہارا لاجک ہے تو اس حساب سے چائنا میں جو اوپر مسلمانوں پہ اگر ظلم ہوتا ہے بقول آپ لوگوں کے، تو وہاں پہ زلزلہ آ جانا چاہیے تھا۔ نہیں سیریا وہی تو بتا رہا ہوں نا۔ نہیں میں آپ کی کوسی بات کے اوپر بول رہا ہوں، پتا ہے کہ یہ پرٹیکولرلی یہ جو مندر کی بات جو بول رہے ہیں آپ اس کے اوپر بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دنیا میں نبی کی امت میں عذاب نہیں آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نبی دعا کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے، میری طفیل سے میری قوم کے اوپر عذاب مت لائیے، ورنہ اپنے لوگوں کے حرکت سے کم نہیں ہے کہ عذاب۔ ارے خالد بھائی، نبی جو ہے مروا دے رہے لوگوں کو، عبادت کا توڑوا دے رہے۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھو اور ایک چیز بتاتا ہوں میں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2243 ہے۔ یہ ایک لاسٹ بتائیں گے پھر ہم دوسرے کو لے لیں گے ایڈم۔ میرے خیال میں ختم ہو گیا ان کا ساتھ۔